إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أما بعد اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ماں سوا باقی سب مخلوق ہے، اور اللہ ہی ان سب کا خالق ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ آسمان، زمین، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، درخت، چرند، پرند، حیوانات، جمادات، یہ سب اس کی مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے انسان کا انتخاب کیا ہے، اس طور پر کہ اسے عقل، شعور، اختیار دیا، زندگی کے اسباب اور وسائل اسے فراہم کیے۔ یہ سارا انتظام اللہ نے کیا ہے، تو بے مقصد کیا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس طرح کائنات کو بناتا ہوں، اس میں انسان کو یہ سب کچھ دے دیتا ہوں، اور پھر اس کی جو مرضی ہے وہ کرتا رہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کا کوئی محاسبہ نہیں، مرنے کے بعد اس سے حساب اور کتاب نہیں۔ تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، مراد پوری کائنات ہے، فضول نہیں پیدا کیا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا۔ انسانوں کے حوالے سے فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اے انسانوں، کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، اور یہ کہ تم لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آؤ گے؟ تو جواب دیا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اسکیم کے تحت
یہ سارا نظام بنایا، جیسے کہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق پیدا کیا۔ بالحق سے مراد بالحکمت، اللہ کی ایک حکمت ہے، اس کے تحت یہ سب وجود میں آیا ہے۔ وہ حکمت یہی ہے کہ انسان کو ذمہ دار بنایا جائے، انسان کی جو ضرورت ہے وہ اسے دے دی جائے، اس کی ذمہ داری لگائی جائے، اور پھر جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا اس کے لیے انعام ہے، اکرام ہے، جنت ہے، اور جو انکار کرے گا، بغاوت اختیار کرے گا، نافرمانی کی روش پہ چلے گا، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے، غضب ہے، قہر ہے، جہنم ہے۔ یہ ہے وہ اسکیم، اس کے تحت جو ہے یہ نظام وجود میں آیا ہے۔ پہلا انسان آدم علیہ السلام اور پھر اس کی زوجہ حوا، ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد ان کو جنت میں ٹھہرایا ہے، لیکن جنت میں یہ ٹھہرانا ایک عارضی طور پر تھا، مستقل نہیں تھا، اس لیے کہ اسکیم کے تحت ان کو تو زمین پر اترنا تھا، اس سے پہلے ان کو جنت میں ٹھہرایا، اور وہاں پر ان پر ایک ہی ذمہ داری عائد کی، وہ یہ کہ ایک مخصوص درخت ہے، اس سے تم نے نہیں کھانا، اس کی پابندی کرو گے، باقی اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ لیکن شیطان جو انسان کا ازلی دشمن تھا، اس نے بہکایا اور قسمیں اٹھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت کا پھل اگر تم نے کھا لیا، اس سے یہ کہ تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، اور اس طرح مختلف سبز باغ دکھا دیے۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، یہ غلطی تھی جو ہو گئی، اس کے نتیجے میں اللہ نے پوچھ لیا کہ جب منع کیا تھا پھر کیوں کھایا؟ تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کر لی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے وہ غلطی معاف کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین کی طرف روانہ کیا ہے۔ یہ جو جنت میں عارضی طور پر ٹھہرایا، بظاہر تو آدم اور حوا ٹھہرے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جنت میں عارضی طور پر ٹھہری ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ارواح کو نکالا تھا، اور یہ سوال کیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو گویا کہ آدم کی پشت میں تمام کے تمام انسان موجود تھے،
یہ بات شاید آج سے 50 سال پہلے تک سمجھ میں نہ آتی، لیکن اب تو جدید سائنس نے سب کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہی چیز تو ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں گویا کہ سارے انسان موجود تھے، تو یہ عارضی طور پر انسانوں کو گویا کہ ٹھہرایا گیا کہ دیکھو یہ ہے وہ جنت، فی الحال تم عارضی طور پر ہو، لیکن تمہیں دنیا میں جانا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو پورا کر لو گے تو واپس پھر تم دوبارہ جنت میں داخل ہوگے انعام کے طور پر، تمہارا وہ ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اور اگر جو ذمہ داری میں دے رہا ہوں اس کو نہیں پورا کرو گے تو ٹھیک ہے، پھر دنیا کی زندگی یہ پوری کر لو، لیکن یہ جنت پھر تمہیں نہیں ملے گی، پھر دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم کی صورت میں، پھر وہاں جانا ہوگا۔ اب انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہاں پر جو اس کی طبعی عمر ہے تو کسی کو 40 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 70 دیے، کسی کو 80، کوئی بہت زیادہ جی گیا تو 100 تک جی جائے گا، 100 سے زیادہ جینے والے کوئی خال کوئی ہوگا، ورنہ سب اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اوسط عمر کیا ہے؟ 55 سال، 58 سال، یہ اوسط عمر ہے انسان کی۔ اب اس میں سے پہلے ابتدائی 15 سال وہ تو نابالغی کی عمر ہے، بچپنا ہے، اس کو اگر مائنس کر دیں اور 60 سال ہم ایک فگر لگا دیں تو پیچھے 45 بج گئے۔ 45 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بھی 1/3 حصہ وہ سو کر گزارتا ہے، 8 گھنٹے کم سے کم تو سوتا ہے وہ، تو گویا کہ 45 میں سے تو 15 یہ چلے گئے، پیچھے بچ گئے 30 سال۔ اب یہ 30 سال کی زندگی ہے جس میں اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے اور یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ اس محدود عمر میں اگر وہ اللہ کے احکام کی لاج رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اخروی زندگی میں اس کے لیے جنت ہے، انعام ہے، اور اگر نہیں کرتا، لہو لعب میں گزار دیتا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف اور نادان دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ دنیا کی زندگی ہے جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑی عمر ہے، 60 سال، 80 سال، 100 سال سمجھتے بڑی عمر ہے، لیکن آخرت کے مقابلے پر اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے اور پھر اس کے بعد اس انگلی پر دیکھے کہ کس قدر پانی موجود ہے۔ فرمایا یہ جو پانی تمہاری انگلی پر موجود ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بالمقابل جو سامنے سمندر تمہیں نظر آ رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ سمندر پھر بھی محدود ہے، ایک حد پہ جا کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کراچی کا سمندر کلفٹن پر آ کے رک گیا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے
وہ تو لا محدود ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو اس کے درمیان تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی گئی ہے۔ مجرموں سے اللہ رب العالمین قیامت میں سوال کرے گا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، 60 سال، 80 سال، 90 سال؟ تو جواب میں مجرم یہ کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، اے اللہ ہم دنیا میں تو ایک دن یا ایک دن بھی پورا نہیں تھا، صبح کا کچھ وقت تھا یا شام کا کچھ وقت تھا، کچھ عرصے کے لیے ہم وہاں ٹھہرے تھے اور پھر واپس آ گئے۔ یہ جو شمار کرنے والے ہیں یعنی فرشتے، ان سے معلوم کر لے۔ تو جواب میں اللہ فرمائے گا، اِن لبثتم الا قلیلا، تم دنیا میں تھوڑا عرصہ ہی رہے ہو، بات یہ بالکل سچ کہہ رہے ہو، لیکن لو انکم کنتم تعلمون، اس بات کو اگر تم دنیا میں سمجھ لیتے تو آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ تم تو اس دنیا کی زندگی میں اس قدر گم اور مگن ہو گئے تھے کہ اسی کو حقیقی زندگی سمجھ لیا تھا، اور اس قدر گم ہو گئے تھے کہ گویا مرنا ہی نہیں ہے، گویا کوئی حساب اور کتاب ہی نہیں ہے، دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو اس قدر مشغول کر دیا تھا کہ اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے۔ آج اسی کی وجہ سے تم اس سزا کے مستحق بنے ہو۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا تاکہ تمہارا وہ امتحان لے، تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اب بہترین عمل کہتے کس کو ہیں؟ تو بہترین عمل کی وضاحت قرآن نے اس طرح کی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان نے میری عبادت کرنی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ تو گویا کہ عبادت اور خلافت یہ وہ دو کام ہیں، جو ان دو کاموں کو کرے گا یہ احسن عمل ہے، یہ وہ مقصد زندگی کو پورا کر لے گا، اور جو ان دو کاموں کو نہیں کرے گا تو گویا کہ اس نے نافرمانی اور بغاوت کی روش اختیار کر لی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پر روانہ کیا تو اس وقت انہیں یہ بتا دیا، پیغام دیا، ان کو بھی پیغام تھا، اور ان کے ذریعے پوری نسل انسانی کو یہ پیغام تھا، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جاؤ آدم، تم اور تمہاری نسل
زمین پر اترو، ایک وقت مقررہ تک تمہیں یہ زندگی دی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کر لی اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، اس لیے کہ جنت ہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ باقی دنیا میں انسان خوف میں رہتا ہے، غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، قبر میں بھی پریشانی ہوگی، آخرت میں بھی پریشانی ہوگی، لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سے مراد جنت ہے۔ جنت میں تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اگر تم نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت سیدنا آدم علیہ السلام کو تو براہ راست اللہ نے دی، وہ پہلے انسان بھی ہے اور پہلے پیغمبر بھی ہے، اور اس کے بعد نسل انسانی میں جب بگاڑ پیدا ہوا، اللہ رب العالمین سے تعلق ٹوٹ گیا، تو اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام کیا، اور اس کی صورت یہ بنی کہ انہی میں سے ایک کو اپنا رسول بنا کر مبعوث کر دیا، اس پر وحی آئی اور اس نے انسانوں کو آ کر بتایا کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ وحی کی روشنی میں یہ ہدایت انبیاء بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ انبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ قیامت تک اب دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، وہی آخری پیغمبر تھے، اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی اور ان کو آخری شریعت عطا ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت۔ اب جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا خوف اور غم نہیں ہوگا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا یہی احسن عمل ہوگا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا یہی اللہ رب العالمین کی رضا کا راستہ ہے جو وہ اختیار کر لے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں، دوسری کوئی تعلیم نہیں۔ اب یہ جو دین دیا گیا ہے، اس دین میں دو قسم کے احکام ہیں۔ پہلی قسم کا تعلق اللہ کے ساتھ اس کا ہے، اور دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ پہلی قسم کو حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسری قسم کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق توحید کو تسلیم کرنا ہے، توحید کا اقرار کرنا ہے۔ توحید کا لغوی مفہوم یہ ہے کہ اکیلا، منفرد ہونا، جبکہ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اول تو یہ ایمان ہوگا کہ اللہ موجود ہے، اس کے بعد
پھر توحید پھر ربوبیت. توحید پھر ربوبیت اس کو کہتے ہیں کہ یہ اقرار کر لے، تسلیم کر لے، اپنا عقیدہ بنا لے کہ ربوبیت سے متعلقہ تمام افعال جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، اس کائنات میں تصرف اور اس کائنات میں تدبیر کرنا، ان سب کاموں میں اللہ اکیلا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید پھر ربوبیت. رب وہی ہے، رب دوسرا کوئی نہیں ہے. دوسرا ہے توحید فی الالوہیت. توحید فی الالوہیت اس کو کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کو بلا شرکت غیرے پوری محبت اور تعظیم کے ساتھ حقیقی معبود تسلیم کرنا اور اپنے دین کو اور بندگی کے تمام اقسام اور انواع کو اس کے لیے خالص کر دینا. محبت ایک اللہ سے ہوگی، توکل ایک اللہ پر ہوگا، خوف دل میں صرف اللہ کا ہوگا، امید صرف اللہ سے رکھو گے، مدد اللہ ہی سے طلب کرو گے، اور عبودیت کے تمام مراسم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، طواف، ذکر، تسبیح، نذر، منت، قربانی وغیرہ وغیرہ، یہ خالص ایک اللہ کے لیے کرو گے. اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو گے، اور اطاعت اور بندگی ایک اللہ کی اختیار کرو گے. اللہ کے ما سوا، اللہ کے مقابلے پر کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے. یہ ہے توحید فی الالوہیت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے انبیاء کو بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو یہ تعلیم دے، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کا انکار کرو گے. عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق قول، عمل، عقیدہ، اخلاق اختیار کرنا، یہ ہے عبادت. یہ کرو گے. واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا انکار. طاغوت ہر اس سرکش کو کہتے ہیں جو اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اپنے قوت کے بل بوتے پر لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کرے، اللہ کے قانون کے مقابلے پر اپنا قانون لے کر آئے، اللہ کے نظام کے مقابلے پر اپنا نظام لے کر آئے، تو یہ طاغوت ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. سیاسی حاکمیت اس نے قائم کی تھی. یہی بات نمرود نے کہی تھی. اس نے اپنی سیاسی حاکمیت قائم کی ہوئی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسریٰ، قیصر، ابو جہل اور دیگر سردار، ان لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی خدائی اور چودراہٹ قائم کی ہوئی تھی. تو انکار کر دو گے کہ ہم طاغوت کی بات نہیں مانیں گے. حاکمیت، سپرمیسی، بالادستی ایک اللہ کی ہوگی، اسی کا قانون ہوگا، اسی کا نظام ہوگا، اسی کا دستور ہوگا.
اسی کا آئین ہوگا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر تم اعلان کر دو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز اور قربانی، اس میں تو عبادت کی تمام اقسام آ گئی، بدنی عبادت، مالی عبادت، ایک اللہ کے لیے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ میری زندگی بغیر کسی استثناء کے، یہ نہیں کہ میری وہ زندگی جو رمضان میں ہوگی، میری وہ زندگی جو ذی الحجہ کے مہینے میں ہوگی، میری وہ زندگی جو مسجد میں ہوگی، وہ تو اللہ کے لیے ہے۔ لیکن میری وہ زندگی جب میں بازار میں ہوں، جب میں عدالت میں ہوں، جب میں اجتماعی نظام کا حصہ ہوں، وہاں پر پھر میں کسی اور کی اطاعت اور بندگی کروں گا نہیں۔ فرمایا ومحیای، پوری زندگی بغیر کسی استثناء کے ایک اللہ کے لیے ہے۔ ومماتی، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ میری موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق آئی ہوئی ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار اور تابع دار ہو۔ یہ ہے توحید فی الالوہیت۔ یاد رکھیے، ایک توحید اعتقادی ہے، دوسرا توحید عملی ہے۔ توحید اعتقادی یہ ہے کہ دل میں اس بات کا پختہ عقیدہ رکھے وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ اس بات کا عقیدہ رکھے، اس کو کہتے ہیں توحید اعتقادی۔ دوسرا ہے توحید عملی، کہ انسان عمل کے دائرے میں ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کر لے، اپنے عملی زندگی میں وہ توحید کو اپنا لے۔ یہ نہیں کہ زبان سے اقرار تو توحید کا کرتا ہے، لیکن جب عمل کے دائرے میں آتا ہے تو عمل کے دائرے میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ کن کو کہا گیا ہے؟ یہ جو عملی دائرے میں آتے ہیں اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اگرچہ اللہ کو رب مانتے ہیں، اگرچہ اللہ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے دائرے میں آتے ہیں وہاں پر توحید عملی کی جگہ شرک عملی شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کو مطلوب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں توحید کو اختیار کرو گے، یہ ہے مطلوب۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں، مختلف حدیث میں ذکر ہے۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھوا تو خیانت کرے گا، اور جب تمہارا اس کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، یہ جو اعتقادی منافق ہے اس میں تو لازماً یہ سب موجود ہوگا۔ لیکن ایک شخص اگرچہ مومن ہو، دل میں جو ہے عقیدہ توحید کا ہے، مانتا ہے اللہ کو، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق
یہ عملی منافق ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، الکفر دون کفر، کہ کفر کی بھی قسمیں ہیں، نفاق کی بھی قسمیں ہیں۔ تو مطلوب یہ ہے کہ انسان اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی توحید کو اختیار کر لے۔ بندگی کس کی کرے گا؟ ایک اللہ کی۔ بات کس کی مانے گا؟ ایک اللہ کی۔ یہ ہے وہ توحید، توحید فی الالوہیت۔ تیسرا ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ توحید فی الاسماء والصفات یہ ہے کہ وہ تمام اسماء اور صفات جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں انہیں اسی شکل میں تسلیم کرنا، اس طرح کہ نہ تو معنی بدلے اور نہ لفظ کا مفہوم بے معنی رہے۔ مثلا اللہ کے لیے ذکر ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان بیعت رضوان کرنے والوں کے ہاتھ پر، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، تو ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب لفظ ید قرآن میں آ گیا، اب ید کو تسلیم کرو گے کہ ہاں اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، ید اللہ کی صفت ہے، لیکن اس طرح نہیں کرو گے کہ ید تو ہے کیسا ہے، نہیں ایسا نہیں کرو گے، نہ اس کا ایسا معنی کرو گے کہ وہ لفظ بغیر مفہوم کے رہ جائے، نہیں ید ہے، ہاتھ ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی نظیر ہی نہیں، اللہ کی مثال ہی نہیں۔ کیسے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اس کے شان کے مناسب ہے۔ تو جتنے بھی یہ اسماء آئے ہیں، جتنے بھی یہ صفات آئے ہیں، ان کو مانو گے، نہ تو معنی بدلے، نہ لفظ کا مفہوم بے معنی رہے، نہ کسی خاص کیفیت کے ساتھ منسلک کرو گے کہ اس طرح کا ہاتھ ہے، نہیں اس طرح نہیں کہو گے، اس لیے کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے، نہ مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ دو گے۔ یہ ہے توحید فی الاسماء والصفات۔ تو توحید کی تین قسمیں میں نے آپ کو بتا دی۔ توحید فی الربوبیت، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ توحید فی الالوہیت، عبادت اور بندگی اسی کی ہوگی، قانون، نظام، دستور، آئین اسی کا چلے گا، اطاعت اسی کی ہوگی۔ اور توحید فی الاسماء والصفات، جو نام اللہ کے ہیں، جو صفات اللہ کے ہیں، ان کو اختیار کرو گے، جیسے آئے ہیں ویسی اختیار کرو گے، ایمان اپنا رکھو گے، تفصیل میں نہیں جاؤ گے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کے شان کے مناسب۔ یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کا حق۔ لہذا اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب توحید کو تسلیم کرو گے تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی کرو گے، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ پہلا مطالبہ ہے اس دین کا۔ اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے پیغمبر ہیں، اور ہم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان تمام انبیاء کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرو گے، یہ سب کے سب حق پر تھے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، نہیں، سب کے سب اللہ کے پیغمبر تھے جتنے بھی آئے۔ ہاں، واجب الاتباع، واجب الاطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ان کا دور ہے، ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، یہ ہے رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ کافۃ للناس، آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہادی اور رہبر، دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ دوسرا یہ کہ خاتم النبیین، اللہ نے آپ کو ختم نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے۔
ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے. اساسی عقیدہ یعنی اہم اور بنیادی عقیدہ ہے. جیسے انسانی جسم ہے نا، بعض اعضاء ضروری ہوتے ہیں لیکن اساسی نہیں ہوتے، لیکن بعض اعضاء اساسی ہوتے ہیں. جیسے سر ہے، دل ہے، جگر ہے، یہ اساسی اعضاء ہیں انسانی جسم کے. ان میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو اس کے نتیجے میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اور بعض اعضاء ضروری ہیں لیکن اساسی نہیں ہیں. جیسے ہاتھ ہے، آنکھ ہے. اب ہاتھ اہم جز ہے لیکن اگر کٹ گیا تو انسان پھر بھی تو زندہ ہی رہتا ہے، لیکن اگر دل نہ رہے تو انسان تو رہے گا ہی نہیں. تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مؤمن مسلمان نہیں رہ سکتا. ختم نبوت کا عقیدہ قرآن، حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل کر دی گئی ہے. ختم نبوت کا یہی معنی ہے. آپ کے بعد اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ. لہذا اس کو تسلیم کرو گے. پھر فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے. یہ ہے ایمانیات. اس کے بعد دوسرا مطالبہ جو اس ہدایت کی روشنی میں ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق تمہارے ذمے ہیں، ان کی ادائیگی کرو گے. انسان تنہا اور منفرد نہیں رہ سکتا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہے گا. جب دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر کے رہے گا تو اس کے نتیجے میں کچھ حقوق، کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں اس پر لاگو ہوں گی. اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں. اس میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. والدین میں پھر سب سے بڑا حق والدہ کا ہے. 3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی اطاعت کرو گے، لیکن اطاعت فی المعروف ہے، گناہ میں اطاعت نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تم پر زور ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو تو اس میں اطاعت نہیں کرو گے. معصیت میں اطاعت نہیں ہے، نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی ان کی اطاعت اولاد پر لازم ہے، یہ ان کا حق ہے. دوسرا یہ کہ ان کی خدمت کرو گے. ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرو گے، ان کی کفالت کرو گے. عاجزی کے سامنے ان کے سامنے رہو گے. وفادار، تابعدار، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جھک کر کے رہتا ہے اس طرح ماں باپ کے سامنے رہو گے. ان کے لیے دعا کرو گے، یہ حق ہے. اس کے بعد اولاد کے حقوق بتائے ہیں. اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش، یہ ماں باپ پر اولاد کا حق ہے. 7ویں دن اس کا نام رکھو گے، نام اچھا رکھو گے. عقیقہ کی گنجائش ہے تو عقیقہ کرو گے. لڑکا ہے تو ختنہ کرو گے. بولنے لگے تو کلمہ توحید سکھاؤ گے. جو عمر بڑھتی جائے اسی کے حساب سے اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھو گے. اللہ نے اولاد میں اضافہ کیا ہے تو اس میں جو ہے عدل کرو گے، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دو گے. بیٹیاں عطا کی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کا خیال کرو گے. ان کی پرورش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خلاصی اور نجات کی بشارت دی ہے، جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی ہے. یہ اولاد کے حقوق ہیں. پھر میاں بیوی کی حیثیت سے حقوق ہیں.
بحیثیت شوہر اس کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے گا، مہر کی ادائیگی کرے گا، وعاشروہن بالمعروف، بھلے اور معروف طریقے کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارے گا، ابھار پیٹ نہیں کرے گا، گالم گلوچ نہیں کرے گا، اس طرح کا رویہ نہیں رکھے گا جس طرح ایک مالک اپنی باندی کے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کے نام پر حلال ہوئی ہے، لہذا حسن معاشرت یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف بیوی پر یہ لازم ہے اپنے شوہر کے ساتھ وفا اختیار کرے، اطاعت کرے، اس کی رضا کے مطابق عمل کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبانی کرے۔ تو جو خاتون یہ کام کرے گی اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے دیگر اعزہ ہیں، ان کے حقوق ہیں، جس کو قرآن نے ذوی القربہ کا لفظ دیا ہے، جس کو قرآن نے صلہ رحمی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ صلہ رحمی کرنے پر انعام ہے، اجر ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور عدم ادائیگی پر جہنم کی وعید ہے، جنت سے محرومی کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا تمہارے اعزہ اور اقارب، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، تایا ہے، فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی پریشان ہے، کسی تکلیف میں ہے، اپنی طرف سے تعاون کرو گے، اس کے ساتھ مدد کرو گے، اس کی خوشی میں شریک ہو، اس کے غم میں شریک ہو، اس کے ساتھ تعاون کرو گے۔ یہ حق ہے رشتہ داروں کا جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ خاندان اللہ رب العالمین کا دیا ہوا عظیم تحفہ ہے۔ یہ خاندان اگر موجود ہے، یہ خاندان اگر مستحکم ہے تو اس کے نتیجے میں ایمان محفوظ ہے، اخلاق محفوظ ہے، نسل محفوظ ہے۔ لہذا اس خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے، مستحکم رکھنے کے لیے 3 باتوں کی پابندی ہے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ ہو۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا رویہ ہو۔ ایک مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، جو مالدار ہے وہ غریب کو لے کر کے چلے۔ بھائی مالدار ہے، بہن غریب ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ چچا مالدار ہے، بھتیجا غریب ہے، بھتیجا ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ تیسرا ہے ایثار۔ ایثار یہ ہے کہ اگرچہ حق تمہارا ہو لیکن اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے پر دوسرے کو ترجیح دے دو۔ جس طرح یہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو مستحکم بنیادوں پر موجود ہے، یہ اسی لیے موجود ہے کہ اس میں بعض اینٹوں نے ایثار سے کام لیا۔ ہر اینٹ اگر یہ کہہ دیتی کہ میں تو پوری لگوں گی، آدھی نہیں لگوں گی، تو کبھی بلڈنگ تیار نہ ہوتی۔ لیکن بعض اینٹوں نے ایثار کیا، آدھی اور پون بن رہنے کے لیے تیار ہو گئی، تو بلڈنگ مضبوط ہے۔ اسی طرح خاندان کے لوگوں میں ایثار سے کام لوگے۔ ہمارے اکثر جو ہے جائیداد کے مسئلوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، وراثت کے مسائل میں یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے درمیان تنازع، بھائی بہن کے درمیان تنازع، چچا اور بھتیجے کے درمیان تنازع، دنیا کی عارضی اور وقتی شے کی خاطر رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایثار سے کام لوگے۔ تو ان 3 باتوں کو یاد رکھو، محبت کا رویہ ہو، تعاون کا رویہ ہو، اور ایثار کا جذبہ موجود ہو، خاندان مستحکم رہے گا، صلہ رحمی کے ادائیگی ہو سکے گی۔ یہ ہے رشتہ دار۔ پھر اس کے بعد پڑوسی ہے،
پڑوسی تمہارا عزیز ہو یا اجنبی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو سیر ہو کر کھائے لیکن اس کے پڑوس میں پڑوسی بھوکا ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول ایک خاتون بڑی نمازی ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہیں، صدقات بھی کرتی ہیں، نوافل اعمال بھی ہیں، لیکن اس کے پڑوسی اس کے زبان سے، اس کے شر سے پریشان رہتے ہیں۔ فرمائی یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، حضرت وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل کا اہتمام اس قدر نہیں ہے، فرائض کی پابند ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ فرمائی یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس طرح یہ حقوق کی ادائیگی ہے۔ پھر یتیم کا حق بتایا گیا ہے۔ یتیم محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ جو ہے تربیت کا، محبت کا، ہمدردی کا مستحق ہے، لہذا اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کی تربیت کرنا اس کا حق ہے۔ اس کی عوض میں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ مہمانوں کا حق بتایا ہے، 3 دن مہمان نوازی کرو گے، اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھو گے۔ وہ شخص جو تمہارے پہلو میں موجود ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک رویہ رکھو گے۔ کوئی مسافر ہے اس کے ساتھ تعاون کرو گے۔ یہ سب قرآن اور حدیث میں تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ یہ ہے حقوق العباد۔ عام انسانوں کے حقوق بتائے ہیں، مسلمانوں کے حقوق بتائے ہیں۔ سلام کا جواب دو گے، دعوت کو قبول کرو گے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھو گے، چھینک آ جائے تو الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ سے دو گے، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو گے، دنیا سے چلا جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہوگے، تدفین میں حصہ لوگے۔ یہ سارے حقوق بتائے ہیں۔ تو دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس میں یہ احکام ہیں، یہ تعلیمات ہیں۔ اللہ کا حق اللہ کو دو، بندوں کا حق بندوں کو دو۔ اس طریقے سے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ پھر انفرادی زندگی، تمہاری ذاتی زندگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر اخلاق کے حوالے سے تعلیمات اس دین میں دی گئی ہیں۔ دل میں کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، بخل نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو۔ یہ سارے حقوق ہیں، یہ ساری تعلیمات ہیں۔ حسد نہیں کرو گے، کینہ نہیں رکھو گے، کسی سے بغض نہیں کرو گے، عداوت و دشمنی نہیں کرو گے، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو گے۔ اس طریقے سے یہ دین کی تعلیمات ہیں۔ پھر جب انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس معاشرے کے کچھ اجتماعی حقوق ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اجتماعی نظام سے متعلقہ تعلیمات اور احکام ہیں۔ ان تمام میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو گے، تمہارا پورا اجتماعی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا معاشی نظام، تمہارا عدالتی نظام، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ پوری زندگی کے لیے دین اسلام کی تعلیمات۔ اب آ جائیے اس مسئلے کی جانب جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 60 سال کی یہ زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے۔ اب جو شخص اس 50 سال 60 سال ایک محدود زندگی میں ان تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا تو پھر جب دنیا سے رخصت ہوگا تو وہ کامیاب انسان ہوگا، اور جو بغاوت کی روش اختیار کرے گا تو وہ ناکام ترین انسان ہوگا۔ یاد رکھیے، دنیا ضروری ہے لیکن دنیا مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود اللہ کی رضا ہے،
اصل مقصود جنت کا حصول ہے، دنیا اس کا ذریعہ ہے، لہذا دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، دنیا کو حاصل کرو، لیکن محبت دنیا سے نہیں کرو گے، دل میں دنیا کو جگہ نہیں دو گے۔ من احب الدنیا اضر بآخرتہ، جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا نقصان کر دے گا۔ لہٰذا یہ عارضی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ وقتی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری کر لیں۔ یہ ہے وہ فکر آخرت جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فکر آخرت یہ ہوگا کہ جہنم میں یہ ہے اور جنت میں یہ ہے، نہیں، میں آپ کو فکر آخرت دے رہا ہوں۔ لوگوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، مال دولت جمع کر رہے ہیں، عزت اور شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنت سے دور ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو فکر آخرت دے رہا ہوں۔ لوگوں، تم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 5 لازمی سوالات اللہ پوچھے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا، زندگی کہاں گزاری؟ یہ جو زندگی دی ہے، یہ 50 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال، اس کا اللہ حساب لے گا۔ اس زندگی میں کیا عمل کیا ہے؟ توحید کتنا تھا؟ توحید پورا تھا کہ نہیں تھا؟ توحید کے تقاضے پورے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ جو تعلیمات ہم نے دی تھی، جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، جو وحی ہم نے تمہارے طرف اتاری تھی، تمہاری زندگی اس کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ یہ سوال ہوگا۔ زندگی کہاں گزاری ہے؟ کس حال میں گزاری ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا، جوانی کہاں کھپائی ہے؟ اصل عمر، کریم عمر، جس میں انسان قوت میں ہوتا ہے، طاقت اور شباب اور صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے خصوصی سوال اللہ کرے گا۔ اس کو تم نے کہاں ضائع کیا؟ بے مقصدیت میں، لا یعنی کاموں میں، فضول چیزوں میں، شیطان کی راہوں پر چل کر کے نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے تم نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، یا اس جوانی میں میری اطاعت اور بندگی اختیار کی، دین کے مطابق عمل کیے، دین کے مطالبات کو پورا کیا، دین سے تم سے جو تقاضے کر رہے تھے اس کو تم نے پورا کیا۔ بتاؤ، مال کیسے کمایا؟ حلال، حرام، جائز، ناجائز، صحیح اور غلط، اس کا تم نے خیال رکھا کہ نہیں رکھا؟ یا صرف دنیا کے اسیر ہو گئے تھے، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی تھی؟ اور جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کہاں کیا؟ بتاؤ، اس کے ذریعے تم نے میری کتنے احکام کو پورا کیا، میری کتنی رضا کو حاصل کیا؟ یہ سوال تو ہوگا۔ 5واں سوال یہ ہوگا، جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ قرآن آیا، پیغمبر آیا، دین موجود تھا، احکامات اور تعلیمات موجود تھی، اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لے لو، کہاں بسر ہو رہی ہے، کس حال میں بسر ہو رہی ہے۔ آپ نے اکثر امام صاحب کو دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا، امام صاحب دعا کرتے ہیں، فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، یہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو دی جاتی ہے۔ پھر اس دعا کی تفصیل ہوتی ہے کہ اے اللہ، اس نے جتنے نیکیاں کی ہیں، اے اللہ ان تمام نیکیوں کو قبول فرما، یہی ہوتی ہے۔
اور دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ اس سے جو غلطی ہو گئی ہے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، صرف نظر فرما دے، معاف فرما دے، یہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی کوئی دعا براہ راست میت کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ وہ جتنی بھی دعائیں ہوتی ہے وہ ان دعا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جنت میں داخل کر دے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اپنی رحمت نازل فرما دے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام باتیں تب منظور ہوں گی جب ابتدائی مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، اس طرح کہ نیکیاں قبول، گناہ معاف، تو پھر باقی کا حساب کتاب ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہو رہی ہے۔ یہی خلاصہ ہے نا۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ پوری زندگی کا خلاصہ یا تو اعمال صالحہ ہے یا اعمال سیئہ ہے۔ یہ ہے پوری زندگی کا خلاصہ۔ جو 50 سال، 60 سال، 100 سال اللہ دے گا تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ یہی ہے، اعمال صالحہ، اعمال سیئہ۔ بس آپ نے کسی امام کو یہ دعا کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ اے اللہ ہمارے یہ حاجی صاحب بڑے تاجر تھے، ان کے 4 دکانیں تھیں، ان کی 8 ملیں تھیں، ان کا اتنا بینک بیلنس تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ یہ دعا کبھی سنی آپ نے؟ اے اللہ اس کا جو ہے اتنا جو ہے دنیا میں مال و دولت پھیلا ہوا تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ یہ دعا آپ نے سنی ہے؟ نہیں سنی ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ پوری زندگی کا خلاصہ اعمال صالحہ، اعمال سیئہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا